ساری دنیا کے انسان اگر مل کر اللہ کے نافرمان بن جاوے تو اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ اپنی جگہ اپنی آن بان شان کے ساتھ ہے، ہاں وہ اپنی شان کے ساتھ رہے گا۔ اور ساری دنیا کے مرد عورتیں فرما بردار بن جاویں تب بھی اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرما برداری اور نافرمانی سے انسانوں کو فرق پڑے گا، فرما برداری سے اللہ دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ ہاں فرما برداروں کے اللہ دنیا بنائے گا، ان کو دنیا میں راحت دے گا، عزت دے گا، عافیت دے گا، زندگیوں میں برکت دے گا، ان کی حاجتوں کو آسانی سے پوری کرے گا، لوگوں کی محتاجگی سے خدا انہیں بچائے گا۔ اور نافرمانی ہوگی تو اللہ پاک ان نعمتوں سے محروم کر دے گا، عافیت ختم ہو جائے گی ان کی زندگی سے، عزت ان کی نہیں ہوگی کبھی بھی، کیونکہ عزت دین میں ہے، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے، جو اللہ رسول کی اطاعت کے راستے سے ایمان والوں کو ملے گی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہاں کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور جو اللہ رسول کی پیروی کرنے والے ایمان والے ہیں عزت ان کے لیے ہیں۔ جن کے دلوں میں کھوٹ ہیں، جن کے دلوں میں نفاق ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ہر وقت اس کی کوشش رہے، ہر وقت اس بات کا دھیان رہے کہ میرے اس کام سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں، میں جو کام کرنے جا رہی ہوں، میرے اس کام سے میرا مولا راضی ہے ناراض ہے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اس کام کو کرنا چاہیے، چاہے دنیا ناراض ہو جاوے، اور اگر اللہ ناراض ہے تو پھر اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے ہم سے۔ اصل چیز اللہ کی رضا ہے۔ ہر وقت دل میں کھٹکا رہے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جاوے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جاوے۔ اگر وہ ناراض ہو گیا پھر پوری دنیا کی حمایت مجھے کام نہیں لگے گی، ہاں، اور سارے سفارش کرنے والوں کی سفارش میرے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ اگر اللہ راضی ہیں تو پھر مجھے کسی کی دشمنی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے ایمان والے بندوں بندیوں کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کی ہم کوشش کریں، اپنی زندگی کو اس رخ پر ڈھالیں، اللہ کی رضا کے اسباب زندگی میں پیدا کریں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہیں، وہ ہمارا مالک ہیں، وہ ہمارا خالق ہیں، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، سراسر اس کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ ارے دنیا میں ہم پر کوئی احسان کر دیتا ہے، زندگی بھر ہم احسان تلے دب جاتے ہیں۔ اس رب کا اتنا بڑا احسان کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اور پھر زندگی دے کر اس نے ہمیں کوئی اور مخلوق نہیں بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ پھر اشرف المخلوقات میں اللہ نے ہمیں اپنے فرما برداروں کی صف میں رکھا، ایمان والا بنایا ہے، نافرمان نہیں بنایا۔ ایسے ماں باپ نہیں دیے جو کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اپنے بچوں کو بھی کافر مشرک بنا دیتے۔ اللہ نے ایک پاک ماحول میں زندگی ایمان والے گھر میں پیدا کیا، پیدا ہوئے تو ہماری کان میں اذان پڑھی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، مسلمان ماں باپ تھے، گھر میں نماز روزہ تلاوت ذکر کا ماحول ہے، قرب و جوار میں مسجدیں مدرسے ہیں۔ یہ معمولی نعمتیں نہیں ہیں، معمولی نعمتیں نہیں ہیں۔ بچپن سے دین پڑھنے کا خدا نے موقع دیا، قرآن پڑھنے کا موقع دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کو پڑھنے کا خدا نے بچپن سے موقع دیا۔ یہ معمولی نعمتیں نہیں ہیں۔ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن کو یہ ماحول میسر نہیں ہے، وہ ترس رہے ہیں، وہ ترس رہے ہیں کہ ہم کو یہ موقع مل جاوے، ہم کو قرآن پڑھنے کا موقع مل جائے، ہمارے بچے کو کوئی قرآن پڑھا دیں۔ در بدر پھر رہے ہیں اس کے لیے کہ کوئی ان کو قرآن پڑھانے والا مل جاوے۔ یہ نعمتیں خدا کی ہیں، ہم ان نعمتوں پر شکر گزار بنیں، قدر کریں، اس کی قدر نہ قدری نہ کریں۔ ہاں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، دین کی دعوت ہیں، دین کی محنت ہیں، گھر گھر لوگ آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بات ہوتی ہیں، مذاکرے ہوتی ہیں، تعلیم ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اس سے روگردانی نہ کریں۔ ہاں دین کو پیٹھ پیچھے نہ کریں، دین ہمارا سب کچھ ہے، دین کو ہی ہم آگے رکھیں گے۔ خوشی میں بھی دین ہمارے آگے ہوگا، غمی میں بھی دین ہمارے آگے ہوگا۔
سازگار حالات میں دین ہمارے آگے ہوگا تو دین کی ڈھال رہے گی، ناسازگار حالات میں بھی دین ہمارے آگے ہوگا۔ ہر وقت معلوم کریں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ ہر وقت ہم دیکھتے رہیں گے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزار رہیں گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ اللہ تیرا احسان ہے۔ اور جو ہم اپنا علم اور دین جانتے ہیں اس دین پر اپنا عمل شروع کریں، یہ اس کا تقاضا ہے۔ ہم جانتے ہیں ہم میں بہت سے مرد عورتیں ہیں جو اچھا خاصا دین جانتے ہیں، لیکن دین کا صرف جان لینا کافی نہیں ہے، اس کو دل سے ماننا، تسلیم کرنا اور مان کر اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ مطلوب ہے۔